بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حواس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ سریکی زبان کے مایہ ناز مقرر حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری یاسین حیدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا ڈیلے رپیٹ اس کی تھوڑی سی کام کریں، ایکو اس کی کھولیں۔ ایکو آپ نے بند کی ہوئی ہے اور ڈیلے رپیٹ اس کی کھولی ہوئی ہے، وہ ذرا کام کریں اور ایکو اس کی تھوڑی سی کھولیں۔ بہت شکریہ، اور واجم بھی اس کا دیں ذرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہیں۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ۔ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی۔ قرآن مجید دے اندر اللہ تعالی نے اہل ایمان کو خطاب فرمائے، اور اللہ تعالی نے فرمائے فاستبقوا الخیرات۔ اے مسلمانوں، اے ایمانداروں، اے ایمان دے دعوے داروں، تو کو چاہیے کہ تسا ہر نیکی دے کام میں ہر اچھائی اور بھلائی اور خیر دے کام میں اتنا پیش ہوئے کرو اور اتنا اگو آئے کرو کہ اگر تو کو مقابلہ کرنا پوے تو تاں بھی پیچھتے نہیں ہٹنا، بلکہ مقابلہ ہی کیتا کرو۔ کیڑے معاملے نیکی دے کام میں، اچھائی دے کام میں، بھلائی دے کام میں۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، بادروا بالاعمال الصالح، جیڑا بھی اچھا کام، صالح کام، نیک کام، بھلا کام ہوئے اون دے اندر جلدی کیتی کرو، او کو اپناون دی، او کرن دی۔ تاخیر جڑی ہے او مناسب نہیں۔ سوچ و بچار جڑا ہے، غور و فکر جڑی ہے اور سستی جڑی ہے وہ مناسب نہیں، بلکہ نیکی، اچھائی، بھلائی اور خیر دا جیڑا کام بھی ہوئے اون دے اندر مقابلہ کرنا پوے۔ اگر کہیں نال دوڑ لاؤنی پوے معاملے اس ضرور لائی کرو، لیکن پیچھے نہ ہٹے کرو۔ کوئی بھی خیر دا کام ہوئے، وڈا ہے چھوٹا ہے، نیکی وڈی ہے چھوٹی ہے، وہ چاہے عبادات نال تعلق رکھ دیئے،
چاہے معاملات اور اخلاقیات نال تعلق رکھ دی، اچھائی بھلائی خیر خواہی نیکی کوئی بھی ہے اندر اندر پیش ہوئے کرو، مقابلہ کیتا کرو، دوڑ لائی کرو. اے سب تعلیم دیتی گئی ہے. اور قرآن پاک اللہ نے سب تو کوئی چیز دا حکم دیتے. اساں دنیا داری دے اندر پیش ہیں اور مقابلے ہیں، سیاست دے اندر پیش ہیں اور مقابلے ہیں، باقی معاملات دے اندر بھی اساں پیش ہیں بلکہ مقابلے بازی ہے. لیکن دین دے معاملے خیر دے معاملے نیکی دے کام اچھائی دے کام بھلائی دے کام اساں مقابلے کوئی نہیں ہوں، بلکہ مقابلہ تا دور دی بات ہے. اساں کدی نیکی بھلائی کرن دا تصور ہی نہیں رکھیا دماغ وچ. اساں کدی سوچا ہی نہیں کہ اساں بھلا کرنے خیر دا کام کرنے یا نہیں کرنا. نبی کریم علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دینا رہے گا کہ اچھے کام کیتے کرو، اور صحابہ کرام آپ نے تعلیم تے عمل کر کے دکھائے. مقابلہ ہوندا انہاں دا نبی کریم دے یاریں دا نیکی دے کام وچ مقابلہ ہوندا، مسابقہ ہوندا. اور ہر ایک صحابی رسول دی کوشش ہوندی ہے کہ میں دوجے صحابی کے ودھا اور اگوں تھی ہاں. جویں کہ جیش و نصرت دے معاملے واضح دلیل موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا یہ تصور ہا کہ آج میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے چندو نکل ویسا، کیونکہ مال دے حساب نال جائیداد دے حساب نال ثروت دے لحاظ نال ابوبکر صدیق میرے تو کم ہے. میں انہاں تو اگوں ود ویسا. جڑے ویلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر دادا سامان پیش خدمت کیتا، وال جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی واری آئی، وہ جڑے ویلے سامان چاہ کے آئے، اگرچہ ظاہری طور تے جڑا سامان جمع ہے وہ جناب عمر دا زیادہ ہے وزن ہے، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا سامان کم ہے. جڑے ویلے وہ کم تے تھوڑا سامان رکھ لیتا گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن دے دوستن جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ آپس وچ بڑے گہرا تعلق اور بچپن تو اور دوستی دا ایک پہلا اصول ہے اور دوستی دا پہلا ایک راز ہے کہ دوست اصل سچا وفادار ہوندا ہی ہوئے جڑا دوست دے کم از کم معاملات کو سمجھدا ہوئے اور دوست دے راز جاندا ہوئے. حضرت نبی کریم علیہ السلام جناب صدیق اکبر دے معاملات سمجھ دے نا. آپ نے فرمایا ابوبکر کیا چاہیں؟ اللہ دے پیغمبر جو کچھ بھی آؤ حاضر خدمت ہے، حتیٰ کہ میں دیواریں تے ہاتھ لائے کہ تھیں کوئی سوئی چھپی ہوئی ہوئے تے وہ بھی نہ رہے، وہ بھی پیش خدمت کرنا جناب دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ جتنا مرضی میں کوشش کرا جناب صدیق اکبر دے معاملے دے اندر میں نیکی اور بھلائی دے میدان ہے چکو نہیں نکل سکتا. یعنی یہ مقابلے علی سوچ ہوں دی ہے نبی دے یارہ دی کہ اگو نکلنے. اور تسا حدیث پاک سنی ہو سی جڑے ویلے مغرب دی اذان تھی ویا، مغرب دی اذان تھیون دے نال ہی صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر آون دی کوشش کرنے ہیں، دوڑ کے اندے ہیں اور آ کر کے مسجد نبوی دے پلر تلاش کرنے ہیں اور پلریں دے سامنے کھڑ کے انہاں کو سترہ بنا کے جماعت تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے دی کوشش کرنے ہیں. اے شوق ہا نیکی والے پاسے آون دا، اے شوق ہا خیر والے میدان وچ مقابلہ کرن دا، اے انہاں دے سوچ ہے تصور ہے. یاد رکھا ہے اسلام اہل اسلام اور اسلام دے دعوے داریں کو تصور دینا ہی ہوئے کہ خیر دے کام میں چکو آؤ، بھلائی دے کام میں چکو آؤ. ان کی نے وڈا تصور کیا ہو سکتے؟ صحابہ کرام دی مجلس لگی ہوئی ہے، امام کائنات نے فرمایا تھوڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا اج روزہ رکھ کے آیا ہوئے؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیڑا بندہ ہے تھوڑے وچوں؟ من اطعم منکم اليوم مسکینا، جیڑا کہیں مسکین کو کھانا کھوا کے آیا ہوئے. جناب ابو بکر صدیق فرمائے جی میں کر کے آیا. من تابع منکم اليوم جنازتا، کیڑا ہے جیڑا آج کے مسلمان میت دا جنازہ پڑھ کے آیا ہوئے؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پڑھ کے آیا. آپ نے فرمایا اچھا کیڑا ہے؟ من عاد منکم اليوم مریضا، جیڑا کہیں بیمار دی تیمارداری کر کے آیا ہوئے. کہیں سوچ رہی حدیث مبارکہ کو، کہیں غور فکر کیتے ہوئے آپ نے مقدس فرمان تھے کہ کیا ضرورت ہے آپ علیہ السلام کو بار بار سوالات کرن دی. آپ کی زندگی دا ہر لحظہ سارے واسطے نمونے آپ دا پوچھنا گویا کہ آپ دا تعلیم دے منے، آپ دا امت کو سبق سکھاونے کہ جنازے والی نیکی، مسکین کو کھانے کھواون والی نیکی،
مریض دی تیمارداری والی نیکی یا روزے والی نیکی یا نماز والی نیکی کوئی نیکی ہوئے ان دے اندر پیش رہا ہے اگو ٹھیونے مقابلہ کرنے ایسا کیوں نیکیاں پیستے ہیں تصور ہی کہیں نہیں سوچ ہی کہیں نہیں بھلائی کرن دی خیر ہی کہیں نہیں کریں خیر دا خیال ہی کہیں سکی تھا اور ایسا کیا سمجھی ہوتے ہیں کہ نماز پڑھانا ہی نیکی ہے روزہ رکھنا ہی نیکی ہے سجدہ کرنا ہی نیکی ہے نہیں ٹھیک ہے عبادت نیکی ہے روزہ نیکی ہے سجدہ نیکی ہے لیکن عبادات نال نال اخلاقیات بھی ضروری ہے معاملات بھی ضروری ہے جتا نبی کریم علیہ السلام دی وصیت حی الصلاۃ اتھا نال آپ دی وصیت دے قریب اے فرمان بھی ہا کہ وما ملکت ایمانکم جتا وصیت اے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ جتا عبادات اور توحید دا حکم ربانی ہے نا اتھا نال معاشرت اور اللہ نے معاملات اور اخلاقیات دا بھی سبق دیتے ہیں وبالوالدین احسانا صرف سجدہ روزہ تہجد اشراق نماز بیت اللہ دا حج نیکی خیر بھلائی نہیں بلکہ معاملات تے زور دے ہونے اخلاقیات تے زور دے ہونے تساں سارے چاہندے ہو کہ سادے نال بھلا تھیوے چاہندے ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے چاہندے ہو نا سارے ہر بندہ چاہندے وڈا چاہندے چھوٹا میرے نال بھلا کرے چھوٹا چاہندے وڈا میرے نال بھلا کرے اولاد چاہندی ہے ماں باپ سارے نال بھلا کرن ماں باپ چاہندے نا اولاد سارے نال بھلا کرے بیوی چاہندی ہے خامن میرے نال بھلا کرے خامن چاہندے بیوی بھلا کرے تے تیسی کی میں اپنی مختصر این گفتگو سے پیغام دینا چاہنا کہ اگر چاہندے ہو تمہارے نال چنگائی ہوئے اچھائی ہوئے بھلائی ہوئے تمہاری خیر خائی ہوئے لوگ تمہارے بارے چنگا سوچن کیا اصول اپناونا پوسی کیا کرنا پوسی کہ جندے بدلے سارے نال چنگائی تھی میں ایک بات دا جواب لو میں آج تک کہیں مریض دی تیمارداری نہیں کی تھی میں بھی آکے کوئی تیمارداری کرے یہ کیوں ہو سکتے میں آج تک کہیں میت جنازے شریک نہیں ہویا دکانداری بھی جو فرصت ہی نہیں ملی میرا کوئی قریبی فوت ہوئے میرے قریبی فوت تھی منا لگی میت دے کوئی جنازے چاہوے ایک ہی تو اصول ہے میں کہیں غریب دی خدمت نہیں کی تھی میری کوئی غربت دے ٹائم آکے بار پرس کرے ایک ہی میں ہو سکتے ہیں سریکی دی مثال ہے تو سا جان دے ہو چینچی رہے سو جی بولو عمر کا بول کے دکھاؤ ذرا جواب لے نہیں سمجھ آئی جینجی رہے سو سارے جواب نہیں پڑھیں دے جڑے نراز تھے بیٹھو نا وہ بھی بولو جینجی رہے سو رائے تو سن چاوالوں میں تھئی کانک ہوئے تھے کدائیں توارے پاسے مدہ تھیا ہوئے رہاؤ گندم تا تھیوے سری تھی سکتے برسین چھٹی ہوئے تے جھنجوڑ تھی کھڑا ہوئے ڈسو ہے مار کا جینجی رہے سو تے پڑھے لکھے لوگ کیا آتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بولو یار یہ دوسرا نہ بولے نا مال بات ختم ہے سارے بولو جیسا کرو گے نہیں مزہ آیا جیڑے آئے ہو نا محبت گھن کے ایک باری کم از کم ٹینٹ حال ہونے تو والے جواب دیں جیسا کرو گے اجا تک پچھلے دوست ناراض ہوئے بیٹن جیسا کرو گے میں کہیں نال بھلا نہیں کیتا میرے نال بھلا تھی وے کیوں بھئی میں کوئی گامن خاندانی جو ہاں میں کہیں نال چنگا روخ نہیں دیتا میں کو ہر کوئی چنگا روخ لو ہے کیوں میں کوئی کہ آسمان تو ڈٹھا میں لوگیں دا راہ بند کیتا ہوئے میڈا راہ کھلا ہوئے کیوں میں آج تک بے وعدہ کپڑے لباس دی فکر نہیں کی تھی لوگ میرے کپڑے دی فکر کرن کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر سورہ رحمان دے اندر فرمائے اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو اگر چاندے ہو دنیا توڑے نال بھلا کرے اگر چاندے ہو توڑے نال چنگائی تھی وے خیر خائی تھی وے بھلائی تھی وے پہلے دنیا کائنات دے نال بھلائی کی تھی کرو جڑے ویلے بے دے نال اچھائی کرے سو بھلا کرے سو خیر خائی کرے سو دنیا توڑے نال بھلا کرے نہ کرے عرشہ والا رب ضرور بھلا کرے سو اونچی آنکھوں تھوڑا چاہیے کو کھول دے ہو واجہ میں نہ کھول دے ہو مہربانی فرق ہو نہ تو اگلی دفعہ ساؤنڈ ساکو ڈیرہ غالی خانی چوارنا پوسی ہے انشاءاللہ توجہ ہے انشاءاللہ ارڑے خدرہ
لوگ نال بھلائی کی دی کر خیر خائی کی دی کر بندہ پکا نمازی ہے لیکن معاملات تے توجہ نہیں رہندا اودی نماز دا فائدہ نہیں ہر سال بیت اللہ دا حج کریں دے چنگا رخ نہیں رہندا مسکرا کے نہیں ملدا اخلاقیات تے زور نہیں رہندا تے حج بیت اللہ دا فائدہ نہیں علم اتنا ہے دنیا کائنات علامہ ودی سڑیں دیے لیکن ماں باپ دے نال اچھائی نہیں کریں دا تے علامہ سڑی جان دا فائدہ کہیں نہیں جڑا معاملات نہیں خیال کریں گا جڑا لوگیں دے حقوق دا خیال نہیں کریں گا جڑا لوگیں نال بھلائی تے چنگائی نہیں کریں گا آسمان والا رب اندے نال بھلائی نہیں کریں گا چنگائی نہیں کریں گا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے الجزاء احسان الا الاحسان او دنیا کائنات والے ہو ہر شہدہ اصول بنے دے ہو تو سبھی ہوں دی شادی تے میں دے ہو جڑا تو دی شادی تے آوے تو سبھی ہوں کو پوچھن میں دے ہو جڑا تو کو پوچھن آوے تو سبھی ہوں دی خدمت کریں دے ہو جڑا تو دی خدمت کرے تو سبھی ہوں دے نال محبت کریں دے ہو جڑا تو دی نال محبت کرے تو دی دکانداری دے اصول ہیں تو دی زندگی دے طریقہ کار ہیں انہیں میں اللہ نے اصول بنائے جے تو سن زمین آجے تے شفقت کرے سو تے آسمان والا توڑے تے شفقت کرے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء زندگی گزر گئی ہے زندگی گزر گئی ہے ہم شاید ہی خیر خائی نہیں سکی تھی زندگی گزر گئی ہے کہیں وڈے بھیران البائے کے کھانا نہیں سکھا دا زندگی گزر گئی ہے کہیں بڑھڑے باپ دے کپڑے تے پاک دی پرواہ نہیں سکی تھی کہیں اپنی اممہ دے قریب بے کے اندے نال حال وال نہیں سکی تھا تھے آدھائے ودے مرنال سنگائی نہیں پہ تھی ہر پاسوں سہیں ہاں ساڑ دنیا مل دیئے ہر پاسوں پریشانی ہے اللہ فرمے دے جیسا کرو گے بولو سارے جواب دو جیسا کرو گے ویسا برو گے چنگائی کرے سو چنگائی تھی سی بھلائی کرے سو بھلائی تھی سی جڑا بھلائی نہ کرے چنگائی نہ کرے خیر خائی نہ کرے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام طیف دی وسطی ہے اللہ کریم دی توحید دی دعوت ودرینن لوگیں کو دے آدن لوگوں کائنات والے ہو اللہ کریم دی توحید کرو لا الہ الا اللہ کو سمجھو تے توحید کو سمجھو قولو لا الہ الا اللہ امام کائنات طیف دیوس کیے جڑے ویلے آئے طیب دے چھوٹے چھوٹے شرارتی والا نے پتھر کٹھے کیتے ہوئے ہیں اپنے وڈیریں دی تربیت مت سکھائی ہوئی ہے پتھر جا کے امام کائنات کو نشانہ بنے دے رہ گئے آپ دا وجود زخمی ہو گئے آپ دا چہرہ انور زخمی ہو گئے امام کائنات دا وجود رب دی توحید دی خاطر زخمی ہوئے امام کائنات دے توحید واضح حکمت بھی آئی آپ دی توحید واضح مصلحت بھی آئی آپ دی توحید واضح مٹھاس بھی آئی آپ دی توحید واضح شرینی بھی آئی اتنی مٹھاس دے باوجود اتنی حکمت دے باوجود اتنی مصلحت دے باوجود امام کائنات دی خطابت دے بدلے جب پتھراؤ کی دعوے نہ بے آپ دا وجود زخمی ہو گئے آپ قریب گئے باغ دے اندر ون کے درخت دی ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے امام کائنات نے اپنا پیر لہاون دا جتی بھی جو پیر کٹن دا ارادہ فرمائے اتنا خون جسم چو نکلے کہ جتی دے اندر خون جم گئے امام کائنات بیٹھے ہوئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بن آلین اچانک ایک شخص آیا چندہ نام متم بن عدیے آ کر کے آکھن لگا اللہ دے پیغمبر میں مسلمان نہیں لیکن توڑے نال خیر خائی کرنا چاہنا توڑے نال چنگائی کرنا چاہنا توڑے نال بھلائی کرنا چاہنا آپ نے فرمایا متم کیڑی شہدی خیر خائی ہے اللہ دے نبی طیف جن توڑے نال زیادتی کی تھی ہے تو سا ملن سار ہو تو سا باخلاق ہو تو سا رحمت للعالمین ہو تو سا لوگاں دی بھلائی کرنے والے ہو انہوں نے توڑے ہوتے پتھراؤ کی تے زیادتی کی تھی نے میرا دل دے میں اپنی آم شام جو تو کو گھن کے تو کو اپنی امانت دے اندر لا کے میں تو کو مکہ مکرمہ تک پہنچاؤں توڑے علاقے تک آمن طریقے نال پہنچاؤں اگر توڑی اجازت ہوئے میں موت حاضر ہوں امام
کائنات نے فرمایا اللہ بھلا کری ہن ضرورت بھی آئی کوئی بندہ آ کے میری معاونت کرے یاد رکھا ہے جڑے ویلے کوئی رشتہ دار دکھا ہوئے جڑے ویلے کہیں دے ہوتے پریشانی دے آفت وقت آیا پیا ہوئے چل گیا گھر لگا گیا گھر تیرے ونجنا لتھیاں بیماریاں پریشانیاں ختم ہوئے ہیں ایو فرض ہے مریض دی تیمارداری کرن دا ایو فرض ہے مسکین کو کھانا کھواون دا ایو فرض ہے ماں باپ دی خدمت کرن دا ایو فرض ہے مسلمان میت دے جنازے دے اندر شرکت کرن دا تے میت دے ورثاء دی تعزیت دا ایو فرض ہے تاکہ دنیا کائنات دے لوگاں دی دل جوئی تھی ونجے امام کائنات کو اپنی کسٹڈی اجرلیس عام شام اجرلیس طیف دے بھریے بازاری تو گزردہ پہ تے طیف اجے کو آکھن لگئے جائیں انگلی کھڑی کی تھی میں اندھا ہاتھ کٹ دے سوں جائیں آکھ لٹھی محمد کریم دی طرف میں اندھی آکھ کٹ گن سوں اے میرا لا کے مکہ مکرمہ تک پہنچا کے واپس آمن لگا آمنہ دلال نے فرمایا متمہ جی اللہ دے نبی آپ نے فرمائے ساری زندگی تیری بھلائی میں کوئی یاد راسی ڈاڑا چنگا کام کر کے وینا پئی ڈاڑا چنگا کام کر کے وینا پئی حضرت امام کائنات دا وقت گزردہ رہ گیا اے متم لگا گئے جڑے ویلے جنگ بدر تھئی 70 کافر جڑے ویلے کہہ دے جائے انہاں دے بارے فیصلہ ہویا فدیہ گن کے انہاں کو چھوڑ دیتا ونجے سارے قیدی ٹیکس دین دے گئے رہائی پہن دے گئے فدیہ دین دے گئے تیری ہائی پہندے گئے اچانک سامنے ایک جوان آیا کھڑے اپنا فدیہ تے ٹیکس سامنے رکھ لوے اللہ دے نبی میرا جرمانہ حاضر خدمت میں کو رہائی چاہی دیئے آپ نے اٹھے نظر فرمائی آپ نے فرمایا تو کون ہے اللہ دے نبی میرا نام جبیر ہے آپ نے فرمایا کیڑا جبیر اللہ دے نبی متم بن عدیدہ بیٹا آپ نے فرمایا کیڑا متم اللہ دے نبی طیف دا بازار تو کوئی یاد ہو سی جنا توڑا چہرہ زخمی ہویا تو ادا وجود جنا زخمی ہویا جنا طیف دے بالا نے تو ادے تے پتھراؤ کیتا امرے امن امان طریقے نال تو آپ کو جڑا گھر تک پہنچا گیا میں ہوں متم بن عدیدہ بیٹا اے جبیر اپنے باپے دی کیتی ہوئی چنگائی دا تذکرہ بیٹھا کرے میں آمنہ دے لال دے اکھاں جو آنسوں آ گئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اچھا میں تیرے کے فدیہ گنو تیرے کے ٹیکس گنو اے میں محمد دا ضمیر گوارا نہیں کریں گا وانج میں تے کوئی میری ہاتھ یا کریں گا تیرا پاپا ڈاڑا چنگا جوانا تیرا والد ڈاڑا چنگا جوانا جامعہ محمدیہ خان پراوانا لے ہو میں اپنے بھرا دا پیغام پر لے پاؤ اگر زندگی اچھ کوئی بندہ کہیں نال بھلائی کر ونگے اللہ ان دے نسل نال بھلائی کر ویندے اللہ ان دے نسل نال اللہ ان دے اولاد نال اے جڑا وڈا رش لگا ہوئے میں اگر جملے نہ کھاتے حق ادا نہیں ہوندا ہر کوئی یار یہ سوچ رکھ دے ونجنا چاہیے عامر صاحب دی دعوت تے ونجنا چاہیے کیوں ونجنا چاہیے اگلے سوال دا جواب ہر بندے دی زبان تے ہی ہوندے عامر صاحب دا بابا ڈاڑا چنگا جوانا ساڈو چل کے انداز سب چل کے ونجنا چاہیے ہر بندے دے دماغ چیو خیال ہوندے یار کہیں جلسے ونیجے یا نہ ونیجے عامر صاحب دی دعوت تے ونجنا چاہیے کیونکہ عامر صاحب دا بابا بڑا ملنسار عامر صاحب دا بابا بڑا صابری عامر صاحب دا بابا لمبے لمبے سفر سائیکلاں تے کر کے آندا ساکوں اج سواریاں تے چڑھ کے ونجنا چاہیے جڑا بندہ زندگی وچ کہیں نال بھلائی کر ونجے اللہ نسل نال بھلایا کر ویندے امام کائنات نے فرمائے اوے جبیرا اے فدیہ تے ٹیکس چا کے ونج میں تے کوئی میں آزاد کیا کرے نا کیونکہ تیرے بابے دی چنگائی میں کوئی یاد ہے اللہ دے پیغمبر بغیر فدیے دے رہا پہ کریں اللہ پاک آسمانہ تو متم بن عدیدہ بیٹے نال چنگائی پیا کرویں لے کیونکہ ہی دے ابے پیغمبر نال چنگائی کی تھی آئی اللہ پیغمبر دے ذریعے ان دے بیٹے نال چنگائی پیا کرویں لے آپ نے فرمائے جبیرہ یاد رکھ میں محمد دے جملے اگر کاش تیرا پاپا زندہ ہوئے آج تا چل کے آوے میں تیرے پاپے دے چلاون دی قدر کراں سارے قیدی بغیر فدیے دے رہا کرنے وا کیونکہ تیرا بابا ڈاڑا چنگا جوانا ہی واسطے اللہ کریم نے فرمائے الجزاء
اچھی آخو سبحان اللہ. جڑے جڑے آئے ہو محبت گن کے ایک باری زور دا آخو سبحان اللہ. جیسا کرو گے بولو زندگی ایک نہیں اپنے ابے دی بھلائی خدمت نہیں سی کی تھی تے امید رکھ دے جو میرے بچے فرما بردار بنے نہیں ہو سکتا. جیڑے بندے اپنی اماں دی خدمت نہیں کی تھی امید رکھ دے نویں نسل کے ناممکن ہے. جیڑا بھلائی کرے چنگائی کرے لوگاں نال اللہ اون دے نال چنگائی بولو کریں دے کہ نہیں کریں دا. بھلا چاہندے ہو او پہلے ہاتھ کھڑے ہم چنگے بھلے چاہندے ہو بھلائی کی تھی کرو تو اللہ بھلائی کرے سی. حضرت عبداللہ بن ارڑے کی طرف بات دھیان دی طرف حضرت عبداللہ بن عمر میں اشارہ دے کے تے کو چاند آیات سنا کے پیغام ہاتھ باد کے ہی عرض کرے ساں نمازاں بھی پڑھ سجدے بھی کر تہجداں بھی پڑھ اشراق دا اہتمام بھی کر اصل مقصد تیری میری زندگی دا ہی ہوئے لیکن سجے کھبے نظر پھیر کے زندگی گزاری کرو. ہمسائیں دے حقوق دا خیال لازمی کیتا کرو. اٹھڑے ماں باپ دا سہارا ضرور بڑھے کرو. بیوہ یتیم غریب مسکینے دی خبر گیری ضرور کیتی کرو. جڑے ویلے زبان دے نرمی پیدا کرے سو لب و لہجے دی درستگی بنے سو جڑے ویلے چہرے تے اخلاق نے سو اللہ سنگت ودھے سی اللہ حلقہ احباب وچ اضافہ کرے سی اللہ معاشرے کو درست فرمے سی. جیڑا بندہ کہیں آسے پاسے والے نال رشتہ دارے نال بیوہ یتیم مسکین نال اپنی بھیڑ دھی نال اماں تے ابے نال بیراوے نال جڑا پیار محبت خیر خواہی چنگائی بھلائی نہ کرے اللہ ان نال بھلائی نہیں کرے گا. اصول ہے رب دا جیسا کرو گے اونچا اونچا بولو جیسا کرو گے بولو. سارے علاقے دا واقعہ ہے بندے اپنی ساری جائیداد پتریں دے نام کر دیتی تو سہیں کریں دے رہنے ہو اٹھ کے کیتی رکھو تاکہ کہیں پوچھنے پتریں دے نام. ایک دھی آئی بیٹی ایک آئی او جنا منگن آئیے بابا میڈا عیسیٰ آکھس چونے یا ابا رکھ یا جائیداد رکھ. وہاں کہ میں ابا تا نہیں چھوڑ سکتی. واہ ہی کے جملے تے ہی تے کو عقل آویں نہیں چاہیے میں ابا نہیں چھوڑ سکتی. اللہ نے قرآن فرمائے علماء موجودن جماعت مشائخ اللہ نے فرمائے یوم لا ینفع مال ولا بنون. ماں تیرے علمی ادارہ ہے میرا میں عرض کرے سا اپنے ادارے دے سٹیج دے بیٹھ کے اللہ نے قرآن فرمائے قیامت تلڑی نہ تو آپ کو مال نے نفع دے ہونے نہ تو آپ کو پتر نفع دے ہونے. اتنا اللہ نے لفظ اولاد دا ذکر نہیں کیتا اولاد وچوں بیٹیاں نکھیڑ کے صرف بیٹے پتریں دا ذکر کیتے کہ اللہ نے پتریں قیامت تلڑی ہاں تو آپ کو پتریں نفع نہیں دے ہونا. اگر بیٹی نفع نہ دیونا ہوتا اللہ اتنا ضرور ذکر کرے بیٹے دی استثناء کر کے اللہ نے مسئلہ سمجھائے وفا ہے تو بیٹی دے جے بیٹی کے وفا نہ ہوگی اللہ قانون دی وضاحت نہ کرے گا. جائیداد بیٹے دی طرف ہے سارے علاقے دا مسئلہ ہے پتریں دی طرف کر دیتی ہے جائیداد. بیٹی ہکائی شادی ہو گئی ہوں گے کوئی گال نہیں بابا جائیداد اپنے کے رکھ میں بابے دا نہیں چھوڑ سکتی پیار. جڑے ویلے بڑھڑا تھا 100 سال کے ترپن لگے فالج تھا اسی ہسپتال نے والا کوئی کہنا. ایک پتر کراچی بھی اللہ اور ملازمت ڈیوٹی فیملیاں اڑائیں بال بچے پڑھتے پن ابا گھر کل ہے انہیں پتریں کو فون کیتے ابا ہسپتال ہے اساں پہنچا دیتے ہوں تو سا جانو تورا کام جانے انہیں کہ صدی پوری گزری پہ یہ 100 سال کے ترپیا پہ حجائی نہ مرے گا جو خرچہ 100 دیں دے راسوں ابا ہوں آخری ٹائم ہے کیا سا چھٹی کر کے آؤں. جڑے ویلے پتہ لگے ہی نہیں ہوں بیٹی کو جیڑی بیٹی کو کھلے مار کے دڑا چھوڑیا مجھ دیتا دے کے او پہنی عدالتاں آسمان کیوں نہیں بھیجا او پہنی تھانے. جڑے ویلے بیٹی کو پتہ لگے ادھار چاہتے سی کرایہ کو لے سی بیٹا رلائے سی نال پتہ ودی کریں گے برکے پا کے اسپتال کیڑی ہے وارڈ کیڑا ہے بیڈ کیڑا ہے پاگل تھئی ودی ہے کون جڑی جائیداد کے معروم ہوئی ہے پاگل تھئی ودی ہے کون جڑی بابے دے کھلے برداشت کرے نہیں رہ گئی ہے آ گئی ہے ایویں کمرہ تے وارڈ جڑے ویلے کھل گئے ابے دے بیڈ تے آ کے ٹھائے پندی ہے تے آ کر کے آدھی بابا انشاءاللہ کچھ نہ ہوئی میری زندگی تے کو لگ ونجے
گے تے کو انشاءاللہ کچھ نہ ہوئے آسمان دی طرف آواز آندی ہے ظالموں ذرا دیکھتا صحیح اے انداز تیری بیٹھی دائے اے انداز تیری لخت جگر دائے جے کو زمینیں جائیدادیں کے معروم کرے دا رہ گیا ہوئے جے کو چیزیں مردہ لکھا کے پٹواریاں دے کاغذیں جو مردہ لکھائے ہوئے خیر کرے سو بھلائی کرے سو چنگائی کرے سو تے اللہ تو نال چنگائی کرے سی بھرا بھین نال چنگا نہیں اللہ کی میں بھرا نال چنگا تھی وے اولاد اپنے ماں باپ نال چنگی نہیں اللہ اولاد نال کی میں چنگا ہوئے بی بی اپنے خاون نال چنگی نہیں اللہ کی میں چنگا ہوئے اللہ فرمے دے میں اللہ دا رسول جیڑا کہیں نال چنگائی کرے جیڑا کہیں نال بھلائی کرے جیڑا کہیں نال خیر خواہی کرے صحابی رسول جنہ نوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہو اونچا اونچا بولو رضی اللہ ہو حضرت عبداللہ بن عمر دسترخوان بچھائنے ساتھی قریباً رستے جن سفر جن نظر پائے گئی ایک بکریاں دے چرواہتے ساتھی کو بھیجنے کو سادہ ایک دسترخوان تے بلا کے کھمینے ہیں عبداللہ بن عمر جان پہچان بھی نہیں نظر پئیے کہیں بندے تے ایک سادہ دسترخوان تے بائے کے کھمینے افسوس ہے جلے اپنی پیاری بیوی تے بیگم دے کٹھے بیٹھ کے کھندا بیٹھا ہوں نہیں نال والے کمرے وچوں اپنی اماں کو سڈن گوارا نہیں کرنا اپنے والد کو اپنے کٹھے بلاون گوارا نہیں کرنا تے امیدہ رکھی و نہیں اللہ تیرے نال بھلا کرے نہیں ہو سکتا جے اپنے اندر بھلائی دا جذبہ نہیں اللہ ان نال کیویں بھلائی کرے دسترخوان لگا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں کون ہے مسافر سادہ آ گئے جی قبلہ حضور حضرت عبداللہ بن عمر آدم سارے نال بائے کھانا کھا آکھن لگے معذرت میں نہیں کھا سکتا فرمایا کیوں آکھن لگے انی صائمون میں روزہ رکھے ہوئے ہے آکھو سبحان اللہ اندھا پہ رمضان شریف رکھ سو روزے کنہیں کو شوگر تھی ویسی دکھائے کنہیں میرا سی بی پی دا مسئلہ ہے آج تک صاحب کو کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ملیا جڑا آدھا ہوئے شوگر اللہ روزہ نہ رکھے ہتھو روزے ہین رہے شوگر آجے واسطے مریضیں واسطے روزے مریض روزے نہیں رکھتا اوہیں مریض کیسے کھندا پینا ہے دوائی دے سوا ڈاکٹر ہیں وہ کو جا کو دلیا کھادا کریا ڈبا روٹی بہت تھائیں گزارے ان کو بہتر ہے بندہ روزہ کر رکھے کیا خیال ہے یہ آکھن لگے کہ بلا میں کیڑی شے رکھی ہوئی ہے سارے جواب دے وہاں ٹھا روزہ رہا کیڑی شے رکھی ہوئی ہے رمضان دا مہینہ نہیں نفلی روزہ ہے ودا بھی بکریاں چھیڑیے جنگل پر بیابان دا علاقہ ہے غریب جیاں بندہ ہے پیریں جو جوتی گئے نہیں چولا تے کرتا جڑا پاتا ہویا ہے سٹھا کیا لگیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر حیران ہوئے بندہ بڑا غریب ہے بکریاں چھیڑی ودے تے آتا ودے میں روزے نالوں ایک مزمینے ہیں اے روزہ رکھی ودے یا روزے دا حق داوے کی دی ودے حضرت عبداللہ بن عمر نے پلان بنایا آکھن لگے یار چاہی میں کر بکری درے وڑے اجڑ درے وڑ وچوں ایک بکری دے میں آ جاؤ بکری دے منہ کی قیمت دے ورتے تیار ہوں اساں ذبح کرنے ہیں اساں سجی تے گوشت بننے ہیں اساں بھی کھندے ہیں تیرے حصے دا وی تے گوشت دے دے سو اگو جواب کیا دیوان لگ گئے آکھن لگے قبلہ میں معذرت خواہوں اے بکریاں میڈیاں نہیں میری ملکیت دیاں نہیں اچھا کہیں جائیں اے میرے مالک دیاں مالک کو کیا پتا حضرت عبداللہ بن عمر نے جڑے ویلے آکے مالک کو کیا پتا اگو ایک بکری دا چروا دے گا اے مالک دا مال ہے میں مالک دی مرضی دے بغیر بکری نہیں دے سکتا اے مالک دا مال ہے میں مالک دی مال کو مرضی دے بغیر ان دی اجازت دے بغیر بکری نہیں دے سکتا حضرت عبداللہ بن عمر آدن مالک کو کیا پتا آکھا لگے روز گنتی کر کے کھڑا کریں دے گنتی کر کے دیں دے تو آپ کیا پتا حضرت عبداللہ بن عمر آدن جے پتہ لگ بھی منگے آکھی جا نہر جنگلی جو آیا بکری کو کھا گیا جنگلی جو نہر در روز اندے رہ لینا تے بکری کو کھندے رہ لینا یہ گال کرے سے تیرا مالک مطمئن تھی ویسی اے بکری دا چروائے یہ ایسا تو ساؤں دے اپنا یار بڑے اٹکل دی بات کی دی آئی اے غریب بندہ ہے اے جنگل پر بیابان دے علاقے جو بدا ہویا ہے دیکھتا صحیح اپنے مالک نال کانڈ دے پیچھو کی میں بھلائی کھڑا کریں دے نہ ہی اپنا ایمان دا سودا پیا کریں دے نہ ہی اپنے مالک دے مال نال
دھوکھا پیا کریں دے آکھن لگے قبلہ تواڈیاں بھی ساریاں باتاں چنگیاں جڑے ویلے میں اپنے مالک کو مطمئن کریں دا پیا ساں آدھا بیٹھا ساں نہ ہرائے بکری کو کھا گئے اے عمر دا بیٹا عبداللہ جڑے ویلے میں اپنے مالک کو مطمئن کریں دا بیٹھا ساں آدھا بیٹھا ساں نہ ہرائے بکری کھا گئے میں کو تساں جواب تریو پہلے میں کو تساں تو مطمئن کرو کیڑی شاید ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کو کھنڈ کے چرواہا جڑے ویلے میں مالک کو آدھا بیٹھا ساں کوڑ لا لا کے ترلا بیٹھا کرنا ساں انگلے ایڈ ساں این اللہ این اللہ این اللہ میرا اللہ کی تھا گیا سی کیا میں اللہ دی نظر کے اوجھل ہوئے سوں کیا میں اللہ کریم میں گھڑے دا کہنا پیا سی کیا وہ علیم بذات صدور نہیں کیا وہ سمیع البصیر نہیں اللہ کی تھا سی بس یہ جملے علاوان دی دے رہی حضرت عبداللہ بن عمر رو پہ دسترخوان لپیٹے نے ونجن لگے روندے ہوئے ویندے پہندے آدھے ویندن واوے بکریاں دا چروا تیڑا جملہ این اللہ واوے جنگل دا چروا تیڑا جملہ این اللہ اللہ کتا ہے اللہ کتا ہے اللہ کتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر روندے ہوئے آئے ہن میرا دعویٰ سن تے دعوے دی دلیل سن جڑا کہیں نال چنگائی کرے اللہ ان دے نال چنگائی ضرور کریں دے ایک کانڈ پیچھو پر بھیا بہن دے علاقے اپنے مالک نال کانڈ پیچھو چنگائی کی دیئے اللہ نے ان دے نال کیویں چنگائی کی دیئے حضرت عبداللہ بن عمر آئے آ کر کے آکھن لگے فلانا غلام کہندا ہے صحیح فلانے سردار دا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہے سلام علیکم سلام او یار غلام وچے نہیں میں گھنن دے تیار ہوں آکھن لگے جے غلام ویچم بکرین دا کیا بنسی حضرت عبداللہ بن عمر دن بکرین دا بھی مول چپا اچھا بکرین دا بھی مول پہنے اچھا بکریاں بھی عبداللہ بن عمر نے گھن گھی ہوں غلام بھی عبداللہ بن عمر نے خرید کر گدا شام دا وقت ہویا جڑے ویلے غلام ریوڑ بکرین دا حقل کر کے اپنے مالک کے آیا مالک کا کھن لگے لگا آج دے بعد عبداللہ بن عمر دا غلام آئی اے بکریاں موڑ کے عبداللہ بن عمر کے آگئے حضرت عبداللہ انتظار جان حضرت عبداللہ دن مبارک کو بھی میں تے کو خرید کر کے آیا ہوں آکھن لگے مبارک کیڑی شاہدی میں اتھا بھی غلامی کرے نام اتھا بھی غلامی کرے سو میرے واسطے کیڑی شاہدی مبارک ہے حضرت عبداللہ بن عمر دن ارڑے کھلائی دن آل کی میں چنگائی پیا کرے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر آدن میں تے کو خرید کر کے آیا ہوں اپنی غلامی واسطے نو بلکہ اللہ کریم دے دین دی خدمت واسطے آزاد بیا کرے نو اے بکرین دا ریوڑ بھی تے دے ہدیہ تا گفٹ ہے وہاں اپنے مال دی بھی کر اپنے بچے دا بھی روزی کر اکھاں میں جو آنسوں آگئے اللہ نے سچ فرمائے جڑا دنیا کائنات اس کائنال چنگائی چا کرے اللہ عرش تو چنگائی دے پہاڑ نادر فرما دے ماں باپ دی خدمت کر اولاد دے حقوق دا خیال کر سردی دی رات ہے ٹھڈی رات ہوئے سردی دی رات سیال دی رات چھوٹا ہوندہ ہوئے اممہ تے کو اپنے پاسے نال سمائی راندی آئی جڑے ویلے ماں دے پاسے تے پہلوے پیشاب کر دینا ہوئے اممہ تے کو دوجے پہلوے سمیں دی آئی تھوڑی دیر دے بعد دوجے پہلوے تی پیشاب کر دینا ہوئے اممہ تے کو سینے تے جا سمیں دی آئی جڑے ویلے سینے تے پیشاب کر دینا ہوئے اممہ تے کو آپ اٹھی کے اپنی جگہ تے سما کے آپ ٹھڈی جگہ تے رات گزرن دی آئی جڑی ساری رات ٹھڈ گزارے حکم آدن جڑی دنیا کائنات سارے رشتے کے زیادہ پیار کرے حکم آدن اللہ دی قسم ہے ماں دے بغیر بھی کوئی عظیم رشتہ کہنے چل چند دی پہلے کو بابا بھی لے باہم بندی ودا میں کہ بابا جی خیر ہے آدھے پوتر نے میری باہم بن سکی ہے سعودی عرب ایک بندہ کھڑا ہے مزدوری کریں دا میں کو آپ حال پیا دے دے آدھے کاری صاحب میری بیوی دی کال آئیے میں سنیے ان دی فرمائش سنیے میری پتریں دی کال آئیے میں سنیے انہاں دی فرمائش میری بیٹی دی کال آئیے انہاں دی فرمائش
فرمائش بھی سنی ہے تھوڑی دیر دے بعد اماں دی کال آ گئی ہے جو ہی کال آئی ہے میں سلام نہیں کیتا میں کہ اماں تیری کیا فرمائش ہے اماں جواب دینے لگی ہے بیٹا میں کو کوئی فرمائش نہیں لوڑ نہیں میں کال ہی واسطے کی تھی میں پوچھ دیا میں ناشتہ کر کے کم تھے گیا ہے یا بغیر ناشتے دے گیا ہے تیری میری فکر کرنے والی جڑی ہستی ہے وہ کو مادن جڑی تے کو میں کو مکھن دا لقب دے من والا رشتہ ہے وہ کو مادن جڑی تیرے میرے عیب لکاون والا رشتہ ہے وہ کو مادن تے باپ دا بھی خیال کیتا کر گرمی دی شدت سر تے تگاریاں کر کے مزدوریاں کرن والا کون ہے وہ کو بابا دن جڑا عید دے موقع دے اپنے دل دیاں خیشاں قربان کر کے اپنے بالیں دے چنگے کپڑے دے جتیاں ودا گولے وہ کو بابا دن ماں باپ دا خیال کر یا نیکی وی اولاد نال پیار کر یا نیکی وی ہم سائیں دا خیال کر اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے جیڑا بھلایاں کرے جیڑا اچھایاں کرے جیڑا خیر خواہی کرے اللہ دے نال کتنا پیار کریں دے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ دی رحمت نیکی کرنا جنے قریب ہوندی ہے نیکی کریں دے رسو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين انه من يتق ويصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین ان الحسنات یذہبن السیئات واللہ یحب المحسنین اللہ فرمائے دے بھلائی دا جذبہ چنگائی دا جذبہ اے بے دی خاطر نیوے جی سکدے جیون دا کیا فائدہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو مگر طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان اللہ دی عبادت واسطے فرشتے تھوڑے کوئی نان اللہ نے ایک دوجے کو پیدا کیتے ایک دوجے پیار واسطے اگر ایک دوجے نال بھلا نہ کرنا ہویا اللہ کنبے نہ بناوے ہا خاندان نہ بناوے ہا فیملیاں نہ بناوے ہا اللہ نے سارے معاملات ہی واسطے کیتے تاکہ اساں ایک دوجے نال خیر خواہی کروں بھلائی کروں جڑا دوجے نال خیر کرے اللہ اون نال ضرور خیر کرے دے جیسا کرو گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ